حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ نرمی سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ جب آپ کو ہر آدمی سے شکایت ہونے لگے تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ دل کے رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہے وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ اکثر زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ضرور ہوتی ہے لیکن یقین مانیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہے اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کرے، اس سے دماغ فریش ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جائیں گی۔ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا لوگ کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو اور خشک ہونے کے بعد چہرہ دھو لے، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے 6 سے 8 گھنٹے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کی جوڑ مضبوط ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رہنے کے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سن لیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ ناظرین، روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جائے گا۔ زیادہ نہانے سے فلیز جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے لقوہ خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ روٹی کو اگر چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ چہرے پر اگر جھریاں آنے لگے تو چہرے پر کھیرا رگڑنا شروع کر دیں، چند ہی دنوں میں چہرہ جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ ناظرین، اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کے کمر کے موڑے 30 سال کی عمر میں ہی ڈل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر اس میں تھوڑا سا دودھ
شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہے تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھا لے۔ کلونجی کو پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگائی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہے۔ جو عورت بوڑھی نظر آنے لگے وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لے، جوان نظر آنے لگیں گی۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کام مسالے اور مرچ استعمال کریں، بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا، ساتھ میں ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کی تازہ پتے رکھ کر سوئے جائیں، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہارے انتظار میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا نہ کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، جب بھی نہائیں تو اپنے ناخنوں پر بادام کا تیل لگائیں، اس سے یادداشت بہترین ہو جائے گی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے ارد گرد پیدا ہونے والے کالے حلقوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری بار گرم کی گئی چائے اور دوبارہ جوڑے گئے رشتے پہلے جیسی مٹاس نہیں رکھتے۔ پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کھجلی کے مرض میں کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں کے چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہو کھا لو۔ چند دنوں میں آپ کی ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو 10 سے 15 منٹ اپنے آپ کو بالکل حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آسان نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل چند قطرے پانی میں ملا کر گیلے بدن پر لگائیں
اور تولیہ استعمال نہ کرے۔ اگر عورت ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیا کرے تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ اگر جگر خون نہ بناتا ہو تو دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لے، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑی کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پیا کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو، فوراً آرام آ جائے گا۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد کلا کرے اور صبح شام مسواک عادت اپنا لے۔ جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبی عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اگر ہفتے میں 1 دن آڑ کھایا جائے تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ انگوٹھے پر تیل کا مساج کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پی لے۔ اگر دانت ہلتے ہیں یا خراب ہو تو نیم کی مسواک کرے، سنت بھی ادا ہو جائیں گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر دے، انشاءاللہ قد بڑھنے لگے گا۔ اور عرق گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائیں گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرے، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور ہر طرح کی جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن کی بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی کبھی یہ جنہیں سکون سے ملتی ہے۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر جیسی طاقت آ جائے گی۔ سونف اداسی کو دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو عرق گلاب کان میں ڈال لیا کرو۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیا، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہے تو نیمبو کا تازہ رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائیں گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گزر کرے، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔